عظما بخاری صاحبہ میری بہن اب یہ آپ کا چورن نہیں بکنے والا. سامنے ہو بنا سامنے ہو. یہ کامیڈین بہت اچھی ہیں. وہ پیر صاحب بول بھی نہیں سکتے تھے اور وہ باقاعدہ پی ایم ہاؤس میں رہا کرتے تھے. گجنی فلم تو زیادہ امپریس ہوئے تھے تسی جس میں کوئی 7100 بیماریاں نال ایڈ کیتیاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک پریس کانفرنس ہوئی ابھی جو کہ ہماری بہن ہے ایک پی ایم ایل این کی عظما بخاری صاحبہ, انہوں نے کی. یقین مانے پوری پاکستان مسلم لیگ نون میں جب بھی کوئی پروگرام میں کبھی سامنے آ ہی جائیں تو ان کو سننے کا بڑا مزہ آتا ہے. ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی سٹیج شو دیکھ رہا ہوں یا کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہوں, کیونکہ ماشاءاللہ ایک بہت ہی کمال کی ایکٹر ہیں یہ. اور ایک ایکٹر تو کمال کی ہیں ہی, اس کے ساتھ ساتھ یہ کامیڈین بہت اچھی ہیں. اور میں وہ پریس کانفرنس سن کر بھی بہت ہنسی آ رہی تھی, اور ایک واقعہ بالکل ذہن میں آ گیا ان کو دیکھ کر کہ اس دن مجھے, وہ یہ کہ ایک پروٹیسٹ ہو رہا تھا جو نون لیگ کر رہی تھی, جس میں عظما بخاری صاحبہ باقاعدہ بے ہوش ہو گئیں. اور جب یہ بے ہوش ہوئیں تو جو مووی بنا رہا تھا لڑکا ساتھ اس کو بھی کہتی ہیں کہ ذرا سامنے ہو بنا سامنے ہو, تو وہ آواز بھی آ گئی. آپ اس کی ایکٹنگ کا کمال دیکھیں کہ بہت اچھی ایکٹر ہیں. کبھی آپ کو بھی اتفاق ہو تو ان کے کامیڈی پلے جو ہیں, جو میں تو ان کو کامیڈی پلے ہی کہوں گا, جب بھی یہ ٹی وی پر یا میڈیا پر آتی ہیں تو اچھی بھلی کامیڈی کرتی ہیں. اور میرا ان کو مشورہ بھی یہ ہے کہ فیصل آباد چلی جائیں, اتنے بڑا سکوپ ہے تہاڈا, نون لیگ تو زیادہ تہاڈی فین فالوئنگ اتنے ملے گی تھانوں. اب جیسی کہ آپ یہ پریس کانفرنس اور جیسی آپ یہ باتیں کر رہی ہیں ان سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا, کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے. آپ کو یاد ہے کہ آپ پر پچھلے دنوں میں ایک بہت بڑا الزام لگا ہوا تھا جس کی آپ نے ابھی تک جسٹیفیکیشن تو نہیں دی, کیونکہ آپ دے بھی نہیں سکتی. اس الزام کو دھونے کے لیے آپ جھوٹی سچی پریس کانفرنس کر کے آپ اپنی لیڈرشپ کو یہ بتانا چاہتی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں. نہیں, آپ ان کے ساتھ بھی نہیں ہیں. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. وہ وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سینٹ کا الیکشن تھا تو عظما بخاری صاحبہ آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ نے چودھری محمد سرور کو ووٹ دیا تھا چھپ کر یا پیسے لے کر. یہ الزام ہے آپ پر. تو ذرا اس کو جسٹیفائی کریں کہ آپ تو نون لیگ کی سو کالڈ لیڈر ہیں, تو آپ نے آ کر چودھری سرور کو ووٹ کیوں دیا تھا؟ یہ الزام ہے آپ پر جو کہ سب کو پتہ ہے. آپ ذرا اس کی وضاحت ضرور دیں, پھر آپ کلیئر ہوں گی اپنی لیڈرشپ کے سامنے, جو کہ آپ پر وہ بہت شک کرتے ہیں اب. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی یاد کرواتا چلوں کہ پاناما پیپرز میں عمران خان کا نام نہیں آیا تھا, جس کا آیا تھا آپ کو بھی پتہ اور پوری قوم کو پتہ ہے. اس کے علاوہ بی بی سی میں کس کی سٹوری چھپی تھی؟ عمران خان کی چھپی تھی؟ نہیں, آپ کو پتہ ہے اور قوم کو بھی پتہ ہے کس کی سٹوری چھپی تھی. اور جب آپ کے میاں صاحب پی ایم تھے اس ملک کے, اس ٹائم پہ ایک پیر صاحب ہوتے تھے ان کے پاس, یاد ہے نا آپ کو وہ کون پیر صاحب تھے؟ جو بیچارے بول بھی نہیں سکتے تھے. اللہ پاک ان پہ رحم فرمائے اور سب پہ رحم فرمائے. بہرحال وہ پیر صاحب بول بھی نہیں سکتے تھے اور وہ باقاعدہ پی ایم ہاؤس میں رہا کرتے تھے. اور جب وہ پی ایم ہاؤس میں رہا کرتے تھے تو وہ بیچارے صرف سر ہلاتے تھے اور ان کے سر ہلانے پہ حکومتیں چلتی تھیں. یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد, یہ بھی یاد کرواتا ہوں آپ کو. آج آپ کو سب کچھ یاد کرواؤں گا. عظما بخاری صاحبہ میری بہن اب یہ آپ کا چورن نہیں بکنے والا. آپ کو باقی حلف نامے کی بات یاد کرواؤں. حلف نامہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے لیڈر دے کر باہر بھاگے ہوئے ہیں, اور اس حلف نامے کے علاوہ بہت لمبا چوڑا میڈیکل بھی انہوں نے ساتھ اٹیچ کیا, جس میں کوئی 7100 بیماریاں نال ایڈ کیتیاں. پتہ نہیں کیڑی بیماری جڑی آج کل پتہ نہیں ہے بھی سی کہ نہیں سی, وہ تے اللہ جانے. بہرحال وہ ساری بیماریاں بھی ساتھ ایڈ کر کے وہ حلف نامہ دے کر باہر بھاگے ہوئے ہیں. آپ کی شاید میموری شارٹ ہے. گجنی فلم تو زیادہ امپریس ہوئے دے ہو تسی, مینوں تے یہ لگدا وے. اس کے علاوہ ایک اور بات آپ کو یاد کرواؤں, آپ کی میموری تھوڑی زیادہ ہی شارٹ ہو رہی ہے. جب آپ پیپلز پارٹی میں تھیں تو آپ اسی نواز شریف کو غدار کہتی تھیں. آج وہی نواز شریف آپ کا لیڈر ہے. آج آپ عدلیہ پر جو نشانے لگا رہی ہیں اور دھمکیاں دے رہی ہیں عدالت عظمیٰ کو, انہی عدالتوں کی وجہ سے پہلے میاں نواز شریف 8 ہفتے تو جاتی عمرہ بیٹھے رہے, پھر انہی عدالتوں کی وجہ سے آج وہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں, پھر انہی عدالتوں کی وجہ سے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ضمانت پر کمپینز کرتی رہی ہیں اور آج تک باہر دندناتی پھر رہی ہیں. اسی عدالت کی وجہ سے حمزہ شہباز اور شہباز شریف آج وزیر اعظم اور سی ایم تھے. تب یہ عدالتیں ٹھیک تھیں نا, اب یہ عدالتیں خراب ہو گئی ہیں, دھمکا بھی رہے ہیں آپ لوگ.
اور بہت کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہی عدالتوں کی وجہ سے 28 وزیر بنے ہوئے ہیں آپ کے، جو کہ ضمانتوں پر ہیں، مگر وہ کابینہ کے ممبر تھے، اور پھر عدالتیں ٹھیک تھیں، مگر اب عدالتیں تو بہت خراب ہو گئی ہیں۔ جب آپ کی مرضی کے فیصلے آئیں تو عدالتیں ٹھیک ہیں، جب آپ کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے تو آپ دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں۔ ایسا نہیں چلے گا۔ اور اس کے ساتھ اب آپ کو ایک آخری بات بتا دوں کہ آپ نے ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگایا تھا، تو ووٹ کو عزت آپ نے پتہ کیسے دی؟ آپ نے علیم خان اور جہانگیر ترین کو ساتھ ملا کر ووٹ کو بہت عزت دی۔ آپ نے عظمیٰ بخاری صاحبہ، نیب کو اور ایف آئی اے کو بہت زیادہ عزت دی، اور اب آپ عدلیہ کو عزت دے رہی ہیں۔ یہ تھی آپ کی ووٹ کی عزت۔ آپ نے کیا سکھانا ہے ہمیں؟ میڈم پہلے آپ تو پریکٹیکل پالیٹکس کر کے آئیں، پھر آ کر میڈیا پہ بولا کیجئے۔ اس طرح نہ کریں۔ ہم آپ کا بہت عزت اور احترام کرتے ہیں کیونکہ آپ ایک خاتون ہیں۔ ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ جس بندے کے پاس ہوگا اس کو ایسے مار پڑے گی جیسے بازار میں جعلی نوٹ چلانے والے کو پڑتی ہے۔ اس لیے ذرا احتیاط کیجئے، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس تو اس ٹائم پارٹی کا سربراہ ہی نہیں ہے، اس لیے آپ نے ڈیزل کو اپنا سربراہ بنایا ہوا ہے، جس کے پاس ایک کونسلر کی سیٹ بھی نہیں ہے، وہ آپ کا سربراہ ہے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنی ہے اب؟ سیاست گھر بیٹھے آرام فرمائیں، اور خان سے پنگا نہ ہی لیں تو اچھا ہے، کتے دے بھی نہیں رہو گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم۔